اس رب نے ہمارا جہاں جہاں ساتھ دیا نا، اگر گلے شکووں کے بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، کوئی مدد کو نہیں آتا، وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے، اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات چینج کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ میرے بندے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمارے ڈر کو ختم کرے گا، اللہ ہمارے خوف سے ہمیں آزادی دے گا، اور جب اللہ میرا مددگار ہو گیا تو مجھے ان 2-4 پتلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کو جس بھی میدان میں تم ساتھ لیے اترو گے وہ میدان تمہارا ہے، جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ، دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو، تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو، یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 نا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، میرا رب باوجود اس کے کہ گنہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا۔ تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو۔ سوچا وہاں پہ جاتا ہے جہاں انسان نے کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کی ہو۔ یہ زندگی آپ کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، چاہے اپنی مرضی سے کریں یا چاہے اللہ سے کچھ پل کے لیے بھاگیں دوڑیں، جو بھی کر لیں، جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے۔ تو جیتے جی اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیں کہ میری زندگی اللہ تیرے لیے، میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا، اور میرے اندر ہمیشہ تیرا ایک یقین رہے گا۔ جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی، اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے ننگے مرے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے، وہ کہاں توبہ کرتے ہیں۔ ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے وہ ٹھیک ہے۔ سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔
اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو گا لو، پھر 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی۔ تم 20 سال رک جاؤ، آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے۔ اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو گا لو، خوب انجوائے کر لو، لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگ ہو۔ یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے۔ کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ اصل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے، اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا۔ اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے۔ تو یار فیصلہ کرے، فیصلہ۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا،
اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکا ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی. نو وے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی؟ اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو. ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو. جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو. تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہے کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے. اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا. یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر. لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا. یہ عجیب بات ہے بھائی، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے نا فجر کی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں. فجر میں جو مسجد خالی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے نا کہ لوگوں کو نیند زیادہ ضروری ہے، لوگ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام سے محبت کر بیٹھے، اور اس محبت میں اللہ رب العزت کی پکار کو بھی اگنور کر رہے. الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور انسان کہتا ہے سنہرے خواب دیکھنا بہتر، نیند بہتر ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ رب العزت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب جو بندہ 4-5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا اور فجر میں اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا، تو اسے پھر چاہیے کہ اگر اس کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تب بھی ایسا ہی کرے نا. گرل فرینڈ وہ لائے 4 بجے تب بھی سویا رہے گا. اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی اہمیت نکل گئی تو مسلمان دعوے تو 1000 کرے گا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا. اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہو. لیکن میرا مسلمان جانو مانو سے فارغ ہوگا تو اللہ پہ فوکس کرے گا نا. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں. عبادتوں کے معاملے میں دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے. ابے چپ کر، بہانے نہ دے، خود کو دھوکے نہ دے. کوئی مشکل نہیں ہے. صاف بول کہ تیرا دل نہیں کرتا، صاف بول کہ اللہ سے تیرا دل نہیں جوڑتا، صاف بول کہ تجھے دنیا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تیرے دل میں. وہ دین، وہ قرآن، وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرض کیے، اور انسان یعنی اللہ کا، میں کیسے سمجھاؤں، جذبات میں میرے الفاظ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ میں دل سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں ہو. اب لیٹ سپوز ایک ماں جس کو یہ سینس ہے 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ صرف 10 کلو کا وزن ہی اٹھا سکتا ہے، تو وہ ماں کبھی بھی اس بچے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ تم بیٹا 20 کلو کا وزن اٹھاؤ.
یعنی ایک ماں کو تو اتنی سینس ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیتی، اپنے بچے کو کسی بھی ایسے کام کو کرنے کا نہیں کہتی جو وہ بچہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے۔ وہ اللہ جو حکمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کو انسان سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ اللہ اگر ایک انسان پر نماز فرض کر رہا ہے، انسان پر سچ بولنا فرض کر رہا ہے، نفس کو قابو کرنا فرض کر رہا ہے، اور انسان بدلے میں یہ کہے کہ مشکل ہے، تو یہ انسان کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر وہ فرض کیا ہوا ہے جو ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ستارے توڑ کر لاؤ، چاند کو بے نور کر دو، سورج کو بے نور کر دو۔ اللہ نے تو سمپل وہ عبادتیں فرض کی ہے جو ہر عام انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ خود کو دھوکے دینا بند کرے، یہ ڈرامے بازیوں سے نکلے۔ اگر آپ نے ایک عمل نہیں کرنا نا تو نہ کرے، بدلے میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے جو بھی فرض کیا ہوا ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ انسان پر کوئی ایسی چیز فرض کر دے جو انسان نہ کر سکتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں اللہ ہمارے ساتھ انفیئر کر سکتا؟ جنت کمانا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنایا ہوا ہے نا۔ آپ کہتے رہو، آپ کے مشکل کہنے سے ان لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہو جائے گی جو لوگ کما رہے۔ ایک مزدور 2000 روپے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر پتھر اٹھا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کے جسم کو پسینے آئے ہوئے ہیں، اس کا جسم تھک گیا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے صرف 2000 کی خاطر۔ اور ایک مسلمان مسجد میں جا کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر اے سی کے کمروں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بڑا مشکل کام ہے جی۔ کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے، جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے۔ رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ۔ میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں، تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا۔ وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو، وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں۔ اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے،
اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ. لو یو آل. قیامت کے نزدیک بہت سارے لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، چونکہ فتنوں کا دور ہوگا. ہر طرف سے یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی شہرتیں انسان کو گھیر چکی ہوں گی، تو ان سے انسپائر ہو کے اکثر لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. کوئی محبت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی دولت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی شہرت کے پیچھے لگ جائے گا. دین ان کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا. اللہ کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت ان کے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی. وہ لوگ دن دگنی رات چگنی اس دنیا کی ترقیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو نہ کوئی شعور ہوگا، نہ علم ہوگا. عین ممکن ہے کہ زبانی کلامی اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کا نام دن رات لینے والے ہوں، لیکن ان کے کردار میں، ان کے عمل میں کوئی دین اور دینداری دکھائی نہیں دے گی. جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم اسی راستے کے حوالے کر دیں گے. کون سا راستہ؟ جو خود اس نے اپنے لیے چوز کیا ہوگا. اگر ایک انسان ہے، اسے دینداری کا راستہ اچھا نہیں لگ رہا، دنیا کے اسکوپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ اس کی اپنی خواہش ہے اور اسی کے لیے اس کی سٹرگل ہے، اللہ حوالے کر دے گا اس کو دنیا داری کے. اگر ایک انسان کے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ یار حیا کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، بے حیائیوں سے دور رہنا ہوتا ہے، کیونکہ حیا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلواتی ہے، جبکہ بے حیائی انسان کو دنیا اور آخرت کی ذلت کے حوالے کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے گلیمر کو، دنیا کی فینٹیسی کو، دنیا کی عزت اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے بے حیائی میں جانا ہے، بے حیائی کے رستوں پہ چلنا ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے حیا سے، اسلام سے، قاعدے اور قانون سے، تو وہ انسان بے حیائی کے حوالے ہو جائے گا.